تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے کونسل یونیورسٹی اور سینٹرل اسلامک فائنینس اور کیپٹل آباد کیمپس تمامی حضرات کا، اور جو پارٹیسپینٹ آئے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ آج کے دن انشاءاللہ ہم کچھ اسلامی بینکنگ کے بارے میں اور سود کی غربت کے بارے میں سن کے جائیں گے، سیکھ کر جائیں گے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے ہم نماز کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، روزے کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، حج کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی مالی معاملات کے اندر اپنے مال حلال طریقے سے کمانا، حرام سے بچتے ہوئے مال کو کمانا، صحیح جگہ پر اپنے مال کو انویسٹ کرنا، غلط جگہ سے مال کو انویسٹ نہ کرنا، یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں۔ اس بات کو ہم سمجھ کے انشاءاللہ جائیں گے اور ایک لگن کے ساتھ جائیں گے کہ انشاءاللہ آگے اپنی زندگی کو ہم نے بہتر انداز میں گزارنا ہے، بالخصوص اپنے جو مالی معاملات ہیں اس کو بہتر کرنا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس اسلامک بینکنگ کی، تو اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بینکنگ کیا ہے۔ تو بینکنگ ایک ایسا ادارہ ہے جو معاشرے کے اندر فائنینشیل انٹرمیڈیشن، انگلش کا لفظ بول دیا میں نے، اور اگر ٹھیٹ اردو کا لفظ بولوں تو مالیاتی واسطہ کاری، تو یعنی ایک ایسا ادارہ جو ایک طرف سے پیسہ لیتا ہے اور آگے دوسری طرف پیسہ لگاتا ہے۔ اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ایسے ادارے کی؟ تو بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے پاس دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں جنہوں نے کمانے کے بعد خرچ کیا اور ان کے پاس سیونگ بچ گئی، پیسے بچ گئے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بزنسز چلا رہے ہیں، مختلف کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کاروبار کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرپلس اماؤنٹ موجود ہے، سیونگ موجود ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ان کا آپس میں رابطہ کروانا، ان کا آپس میں کنیکشن کروانا، اس کے لیے کسی نہ کسی ادارے کی، فرد کی بہرحال ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس سرپلس اماؤنٹ موجود ہے اور دوسرا جس کو ضرورت ہے، ان کا آپس میں کئی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں پیسے لگاؤں گا پتہ نہیں یہ پیسہ یعنی ڈوب نہ جائے اور یہ لے کے نہ بھاگ جائے، اور مختلف انسان کو خطرات ہوتے ہیں، وہ اعتماد نہیں ہوتا۔ اس لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ، یہ بندہ، کوئی فرد عام طور پر ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا فرد جس کے اوپر دونوں اعتماد کریں، پیسے لگانے والے بھی اعتماد کرو اور جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی اس درمیان کے والے بندے پر اور درمیان والے ادارے پر اعتماد کر رہا ہو۔ تو ایسے افراد کی، ایسے ادارے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور یہ کنیکشن کروانا کہ آپ کی اضافی جو اماؤنٹ موجود ہے وہ کاروبار میں لگے، کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ معیشت اس وقت ترقی کرتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر اور آپ کے سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، سرمایہ کاری بڑھتی ہے، نئے کاروبار لگتے ہیں، موجودہ کاروبار پھیلتے ہیں، تو آپ کی اکنامی کے اندر ترقی آتی ہے۔ اور انویسٹمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ سیونگ سے آئے گا۔ اگر وہ سیونگ کاروبار میں نہیں لگیں گی تو معاشی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام اکنامکس کی بنیادی جو تھیوریز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ کے ترقی کر سکیں۔ تو اس طریقے سے بینک جو کام کر رہا ہے کہ آپ کے سرپلس اماؤنٹ اٹھا کر ایک آپ کے کاروبار کے اندر لگا رہا ہے، ایسی جگہ پر لگائے جہاں اس کو ضرورت ہے، اس کے نتیجے میں معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ لہذا اب بینک ایک ایسا ادارہ جو کہ واسطہ بنتا ہے دونوں کے درمیان۔ اب یہ جو ضرورت ہے کہ ایک ایسے ادارے کا ہونا جو کہ ایک طرف سے پیسہ اٹھائے دوسری طرف لگائے اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں، یا ایسا فرد اور ادارہ جو بھی ہو، یہ ضرورت ایک مسلمہ ضرورت ہے۔ اور شروع سے یعنی جب سے انسان آئے ہیں، سوسائٹیز بنی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ایسے افراد یا ادارے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جن کے اوپر دونوں طرف کے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ پیسہ لگانے والے بھی اعتماد کرتے ہیں، جہاں آگے جو پیسے لینے والے وہ بھی اعتماد کرتے ہیں، تو ایسے افراد بہرحال موجود رہے ہیں۔ یہ جو ضرورت ہے، یہ ضرورت ایک حقیقی ہے، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ضرورت کو پورا کس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس وقت جو کنونشنل بینکنگ ہے، روایتی بینکنگ ہے،
اس کے اندر اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس سرپلس اماؤنٹ موجود ہے اس سے وہ قرض کے طور پہ لے لی جائے، اور جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو بھی قرض کی بنیاد پر دے دی جائے. اور یہ دونوں طرف قرض کے اندر جب قرض کی بنیاد پر لی گئی وہاں پر بھی اضافہ واپس کیا جائے کہ اس سے پیسے لگائے تو اس کو لاکھ روپے لگائے تو 1,10,000 واپس کیے جائیں. اسی طریقے سے آگے جب پیسہ لگایا جا رہا ہے وہاں پر بھی پیسہ جو لگائے گا اس سے بھی اضافہ واپس کیا جائے. اور یہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس کا نفع کس طرح ہوگا کہ جو جہاں سے پیسہ وصول کیا، مثال کے طور پر وہاں سے 10% دینے، جس کو آگے پیسہ دیا اسے 14% دینے، درمیان کا جو 4% یہ اس کا نفع ہوگا. تو اس طریقے پر یہ جو موجودہ بینک کاری ہے اس کے اندر کام کو کیا جاتا ہے کہ دونوں طرف قرض کا معاملہ ہوتا ہے. لینے والے سے جہاں بینک پیسہ لیتا وہ بھی قرض کی بنیاد پر لیا، جہاں پیسہ دیا وہ بھی قرض کی بنیاد پر دیا، اور دونوں میں اس قرض کے اوپر اضافہ وصول بھی کیا اور اضافہ دیا بھی. تو اب یہ جو قرض کے اوپر اضافہ ہے یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری شریعت کے اندر اور فقہ کے اندر قرض کے اوپر اضافے کو جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ربا، عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اردو ہم اس کو سود کہتے ہیں اور انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو انٹرسٹ، ربا یا سود، اس کے اندر جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر پرابلم کیا آئی کہ پیسہ دیا اور اس کے بعد پیسے میں اضافہ کر کے واپس کیا. تو یہی جو پیسے میں اضافہ ہے یہی سود ہے. سود کی تعریف کو سمجھنا بہرحال سب سے پہلے ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سود کیا ہے، تو عربی زبان میں انہوں نے فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ قرض کی ٹرانزیکشن میں جو بھی نفع لیا جائے گا وہ ربا ہے، وہ سود ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض کی ایک قسم یہی ہے کہ قرض کے اوپر اضافہ لینا، اضافہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں جو اضافہ ہے اور جو فائدہ ہے یہی فائدہ سود ہے. اب سود کی حرمت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہوں پر سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. سورۃ الروم کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو اور سود کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ روم مکی صورت ہے، اس میں صرف اتنی بات فرمائی کہ جو کچھ تم دیتے ہو سود کے طور پر سمجھتے ہو کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور جو تم صدقات میں دیتے ہو، صدقات میں دیا جانے والا مال یہ اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ کم ہے، اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے. تو کلیئر ویو جیسا اس کا مکی صورت ہے اس میں کلیئر کٹ سود کی حرمت تو نہیں، لیکن سود کی ایک برائی ذہن میں بٹھا دی کہ یہ غلط چیز ہے. انسان سمجھتا ہے کہ سود کے ذریعے سے میرا مال بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اسی طریقے سے اس کے بعد سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تھا لیکن پھر بھی یہ سود دیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر بھی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے حرمت دے دی، لیکن ذہن سازی کر دی کہ پچھلوں پر بنا تھا اب تمہارے اوپر بھی اس کی حرمت آنے والی ہے. سورہ آل عمران میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سود سے بچو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود سے بچو، اور دگنا چگنا کر کے یعنی یوں کہیں گے زیادہ ریٹ کے ساتھ زیادہ سود نہ کھاؤ. لیکن اس کے بعد جو فائنل آیات ہیں سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہر قسم کے سودی معاملے کو منع فرما دیا، اور انداز اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا جو ہمارے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع فرمائی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، جیسے کہ شیطان ان کو ٹچ کر کے مس کر کے پاگل کر دیا ہو. ایسے ہوگا کہ یعنی آپ ذرا تصور کریں اولین و آخرین سب انسان موجود ہیں اور یہ جو سود کھانے والا بندہ ہے یہ بالکل پاگلوں کی طرح ہے. ہر ایک سمجھ رہے کہ ہاں یہ گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے آج اس کی حالت اس پاگلوں کی جیسی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سود سے بچو، اور اگر تم سود سے نہیں بچتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن کتنی بات فرمائی کہ بھائی دیکھو سب کچھ معاف کر دوں گا شرک معاف نہیں کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ مشرک سے میرے اعلان جنگ ہے. بڑا گناہ قتل ہے کہ کسی ناحق کو قتل کر دینا، لیکن وہاں بھی کیا فرمایا کہ جو ناحق قتل کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم مرے گا. یہ نہیں کہا قاتل سے میرا اعلان جنگ ہے. لیکن سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر تم سود سے بچو، اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو.
تو اس سے اس کی برائی ہمارے دلوں میں آنی چاہیے کہ اتنا سخت انداز اللہ تعالیٰ نے دیگر گناہوں کے بارے میں جتنا سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد احادیث مختلف ہیں، جس میں سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لعنت اس شخص پر جو سود کھانے والا ہے، جو سود کھلانے والا ہے، جو سود پر گواہ بننے والا ہے، جو سود کو لکھنے والا ہے، اور یہ سب گناہ میں برابر ہے. تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو گیا. ہم تو اللہ کی رحمت چاہتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن سود کھانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے دور چلی جاتی ہے. تو ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ اتنی سخت قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی برائی کو بیان فرمایا، لیکن دوسری طرف جیسے پچھلی سلائڈ میں عرض کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا بینکنگ کا نظام، پورا فائنینشیل سسٹم اس سود کے اوپر مدار کر رہا ہے اور سود کے اوپر مبنی ہے. تو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام، معیشت دان، وکیل، جج، مختلف سیاستدان، بیوروکریٹس، سب نے مل کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی اور اس بات پر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ کیسے سود سے بچتے ہوئے جو بینکاری کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. پاکستان اس حوالے سے اس کام کرنے میں باقی دنیا سے سبقت لے گیا، لیکن آگے اس کو نافذ کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے. 1979 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ٹاسک دیا گیا، تو انہوں نے 2 سال کے ریسرچ کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ اس کونسل کے جو کمبینیشن تھا اس میں علماء بھی تھے، معیشت دان بھی تھے، بینکار بھی تھے، سب تھے، اور انہوں نے پوری رپورٹ تیار کی کہ کس طریقے سے معیشت کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کیا ماڈل ہوگا. وہ تمام چیزیں اس وقت بتا دی گئی، تحقیق ہو چکی. اس کے بعد 80s کے اندر کچھ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، لیکن اس کے اندر غلطیاں رہیں، جس کی بنیاد پر 1991 کے اندر فیصلہ آ گیا شریعت کورٹ کا کہ جو کچھ ہوا اس کے اندر ٹھیک نہیں ہوا. 2002 کے اندر پھر دوبارہ ریوائول آف اسلامک بینکنگ ہے. تو اب ہم اگر بات کریں کہ اسلامی بینکنگ کا ماڈل ہے کیا، تو یہ ایک